میں نے کہا اشفاق تم اصولی کارروائی کے چکر میں نہ پڑو، اگر DIG صاحب واقعی تمہاری سنتے ہیں تو پھر ان سے بات کرو، بلکہ میرا تو خیال ہے کہ کل ہی ان سے مل لو، یہ معاملہ تاخیر کرنے والا نہیں ہے، تم نے ایک بہت بڑی مصیبت مول لی ہے، اب دیر کرو گے تو پھنس جاؤ گے۔ وہ مسکرانے لگا۔ اتنے میں ایک سپاہی اندر آیا، اس نے سلوٹ مار کر اطلاع دی کہ روہتک گاؤں کا حجام ناجی آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ ناجی کا نام سن کر میں چونکا، یہ شخص روہتک گاؤں میں میرا خاص مخبر تھا۔ اشفاق اور سردار بدروق کی چپکلش شروع ہونے کے بعد میں نے ناجی کو خاص طور پر ہوشیار کر دیا تھا۔ اشفاق کو وہیں چھوڑ کر میں اپنے دفتر پہنچا۔ ناجی منہ سر کمبل میں لپیٹ کر بیٹھا تھا، باہر صحن میں اس کا گدھا بندھا ہوا تھا، اسی گدھے پر وہ 10 میل کا سفر کر کے یہاں پہنچا تھا۔ یقیناً وہ کوئی اہم اطلاع لایا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ ہولے ہولے کانپ رہا ہے، یہ کپکپاہٹ سردی سے زیادہ گھبراہٹ کی تھی۔ میں نے کہا کیا بات ہے ناجی، پریشان لگتے ہو؟ وہ منہ سے کمبل ہٹا کر بولا بات ہی پریشانی کی ہے جناب عالی، بڑا خطرہ ہو گیا ہے۔ کیسا خطرہ؟ میں نے پوچھا۔ اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھی، آگے کو جھک کر سرگوشی میں بولا اشفاق صاحب کا کچھ کر لیں جناب، تمانوں نے انہیں قتل کر دینا ہے، آج رات یا کل صبح تک۔ میرے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے ڈانٹ کر پوچھا۔ اس نے تھوک نکلا، بڑی گڑبڑ ہو گئی جناب، کل اشفاق صاحب نے امرتسر میں کسی بندے کو پکڑا ہے اور اسے تھانے میں لے جا کر مارا پیٹا ہے۔ یہ بندہ ٹمانوں کا کوئی خاص آدمی ہے، وہ اشفاق صاحب کی اس حرکت پر بہت بھڑک اٹھے ہیں۔ آج سے پہر سردار بدروق نے کالو سے کہا ہے کہ وہ اشفاق کا قصہ پاک کر دے۔ اشفاق صاحب ابھی گاؤں واپس نہیں آئے، انہیں آج رات یا کل کسی وقت آنا ہے۔ کالو اسلحہ لے کر گاؤں کے ناکے پر بیٹھا ہوا ہے، جیسے ہی اشفاق صاحب گاؤں کی حد میں آئے گا ان کو قتل کر دیا جائے گا اور لاش پتھر باندھ کر روحی نالے میں پھینک دی جائے گی۔ میں نے ناجی سے کہا تم ادھر ہی بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ میں دوسرے کمرے میں پہنچا تو اشفاق وہاں بھی موجود نہیں تھا۔ آتش دان کے پاس اس کا ایک سپاہی کھڑا تاپ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا اشفاق کہاں ہے؟ وہ بولا جی وہ ملزم کو لاکر میں بند کر کے چلے گئے ہیں، یہ لفافہ یہاں چھوڑ گئے ہیں۔ میں نے دیکھا وہ بڑا لفافہ تھا، اس میں کوئی اونی کپڑا تھا۔ میں نے لفافہ کھولا، نیلے رنگ کی ایک جرسی میرے ہاتھوں میں جھولنے لگی۔ اشفاق ایسے تماشے اکثر کرتا رہتا تھا۔ کچھ روز پہلے مجھے کہہ رہا تھا میں اپنی ہونے والی بیوی سے 2 جرسیاں بنوا رہا ہوں، ایک آپ کے لیے ایک اپنے لیے۔ میں جانتا تھا اس کے دل میں میرے لیے بے پناہ خلوص ہے۔ بہرحال اس وقت مجھے اس کا یہ پرخلوص تحفہ بھی اچھا نہیں لگا۔ میں نے جرسی ایک طرف پھینکی اور سخت لہجے میں کہا کہاں گیا ہے وہ؟ سپاہی بولا پتہ نہیں جی، ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کا گھوڑا گلی سے نکل کر گیا ہے۔ میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بج اٹھی۔ تقریباً بھاگتا ہوا میں تھانے سے باہر آیا۔ میرے پاس ایک کھٹارا سی جیپ تھی، جیپ لے کر میں روہتک جانے والے راستے پر بڑھا۔ ایسے اشفاق اسی راستے پر گیا تھا، اونچے نیچے تاریک راستے پر میں نے جتنی رفتار اختیار کر سکتا تھا اختیار کی۔ اندازاً 2 میل آگر جا کر میں نے اشفاق کو جا لیا۔ اشفاق نے مجھے دیکھ کر گھوڑا روک لیا۔ میں نے اشفاق سے کہا وہ میرے ساتھ واپس چلے۔ میرے فیصلہ کن لہجے پر وہ حیران رہ گیا، پوچھنے لگا کیا بات ہے نواز صاحب، آپ کچھ پریشان ہیں؟ میں نے کہا میں بہت زیادہ پریشان ہوں، تم میرے ساتھ آؤ، میں تھانے جا کر تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔ مجبوراً اسے میرے ساتھ واپس آنا پڑا۔ راستہ بھر میں خاموشی رہا۔ تھانے پہنچ کر میں نے اسے کہا اشفاق تمہاری جان کو سخت خطرہ ہے، تم تھانے سے باہر نہیں جاؤ گے، یہ میرا حکم ہے۔ وہ حیرت سے میرا چہرہ دیکھنے لگا۔ بہرحال اسے اعتراض کی جرت نہیں ہوئی، شاید میرا لہجہ ہی ایسا تھا۔ میں نے باہر نکل کر اپنے سب انسپکٹر کو کچھ ہدایت دی اور ایک کانسٹیبل کو ساتھ لے کر فوراً روہتک گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس وقت تک رات کا 1 بج چکا تھا۔ تاریک سنسان راستے پر نہایت سرد ہوا چل رہی تھی، گیدڑوں اور کتوں کی آوازیں کثرت سے آ رہی تھیں۔ ہم نے یہ مشکل سفر قریباً 3 گھنٹے میں طے کیا اور صبح 4 بجے چوکی پر پہنچ گئے۔ میں نے سیدھا ٹمانوں کی حویلی کا رخ کیا۔ وسیع بیٹھک میں سردار بدروق سے میری ملاقات ہوئی۔ اس کی آنکھیں خمار آلود تھیں، معلوم نہیں یہ شراب کا خمار تھا یا خواب کا۔ وہ مسکرا کر بولا آؤ جان جی، خیر تو ہے؟ میں نے کہا خیر نہیں ہے سردار، اور یہ بات تم بھی جانتے ہو۔ سردار بدروق کے چہرے پر رنگ سا کر گزر گیا۔ میں نے ارد گرد نگاہ دوڑائی، خطرناک صورت اور سرخ انگار آنکھوں والا کالو کہیں نظر نہیں آیا، حالانکہ وہ ہر وقت سائی کی طرح بدروق کے ساتھ رہتا تھا۔ میں نے گمبھیر لہجے میں کہا سردار بدروق، مجھے خبر ملی ہے کہ تم نے کالو کو کسی خاص کام سے گاؤں کے ناکے پر بھیج رکھا ہے۔ سردار کے چہرے پر عجیب سے تاثرات بھر کر غائب ہو گئے۔ کہنے لگا صرف اندازہ لگا رہے ہو یا کسی کے بہکاوے میں آئے ہو؟ اندازے وہ لگاتے ہیں جنہیں خبر نہ ہو، مجھے خبر ہے جو کچھ یہاں ہوتا ہے۔ ایک تھانے دار کو اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنے پڑتے ہیں۔ سردار نے میرے اکھڑے اکھڑے لہجے کو محسوس کر لیا اور مسکرا کر بولا کیا بات ہے جان جی، کچھ بدلے بدلے نظر آتے ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور صاف سیدھے لہجے میں کہا دیکھو سردار، اگر ایسے ہی اشفاق کو کچھ ہوا تو ایسی آگ لگے گی جو تمہارے بجائے سے نہ بجھے گی۔ میری بات پورے غور سے سن لو اور سمجھ لو،
تم ASI اشفاق پر حملہ نہیں کرو گے، ایسا کرو گے تو مجھ پر حملہ کرو گے، مجھ پر۔ وہ اپنے ہونٹوں کی زہریلی مسکراہٹ برقرار رکھتے ہوئے بولا، بڑے تاؤ میں لگتے ہو جان جی۔ میں نے کہا ہاں تاؤ میں ہوں، لیکن یہ نہ سمجھنا میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں پوری طرح ہوش میں ہوں۔ میں سب جانتا ہوں جس کے ساتھ بیٹھ کر تم کھانا کھاتے ہو، سب کچھ جانتا ہوں، لیکن اسے میری دھمکی سمجھ لو، منت سمجھ لو یا درخواست سمجھ لو، میرے ASI کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے محسوس کیا کہ جذبات کی وجہ سے میرا سارا وجود دھیرے دھیرے لرز رہا ہے۔ سردار بدرو کچھ دیر گہری نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا۔ ان نظروں میں چھپی ہوئی درندگی اور صفاقی کو میں اچھی طرح جانتا تھا۔ ان نگاہوں میں وہ ظلم بھیس بدل کر بیٹھا ہوا تھا جو برنالہ کے ٹمانے نسل در نسل اپنے سے کمزور لوگوں پر ڈھاتے رہتے تھے۔ آخر بدروک نے زیر لب مسکرا کر میرا کندھا تھپتھپایا، گہری سانس لے کر بولا، ٹھیک ہے نواز خان، ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک موقع اور دیتا ہوں، جاؤ اس پاگل کے بچے کو سمجھاؤ، اسے بتاؤ کہ وہ کس اوکھلی میں سر دے رہا ہے، جاؤ میری طرف سے مطمئن ہو کر جاؤ، میں کل تک تمہاری کوشش کے نتیجے کا انتظار کروں گا۔